ARTK اردو کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، اس سے ہماری نئی ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچے۔ السلام علیکم ناظرین اینڈ ویلکم ٹو ARTK اردو چینل۔ آج 1 اپریل ہے، یعنی کہ اپریل فول ڈے۔ میں اس دن کی تاریخ کو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا، مگر اس سے پہلے ہمارے نئے واچرز کو میں خوش آمدید کہنا چاہوں گا اور نئے سبسکرائبر کو بھی۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں تاکہ یہ ویڈیو ہر ایک کی طرف جا کے اسے رائے ہدایت کی طرف گامزن کرے۔ ہم اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ آج ہماری ویڈیو اپریل فول کے بارے میں۔ اپریل فول یہ ایک دن ہے جسے 1 اپریل کو بنایا جاتا ہے، اور اس دن مختلف ٹرکس اینڈ پرینکس کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں کو بے وقوف بنایا جاتا ہے، اور بعد میں یہ کہا جاتا ہے کہ ٹوڈے از اپریل فول، آج اپریل فول ہے اور ہم نے آپ کا جو ہے وہ مذاق اڑایا ہے۔ یہ جو دن ہے یہ کس طریقے سے ہم میں جو ہے وہ سرایت کر گیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے؟ کیونکہ جب بھی کوئی ایونٹ جو ہے وہ ٹیک پلیس ہوتا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی ہسٹری ضرور ہوتی ہے۔ اگر حج فرض ہے تو اس کی کوئی ہسٹری ہے، اگر عید کا دن بنایا جاتا ہے تو اس کی کوئی ہسٹری ہے، اگر ہولی بنائی جاتی ہے تو اس کی کوئی ہسٹری ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر اپریل فول ڈے یہ ہر سال 1 اپریل کو بنایا جاتا ہے، یعنی کہ اس کی بھی کوئی نہ کوئی ہسٹری ہے۔ اپریل فول کے بارے میں کئی طرح کی ہسٹری ہے، مگر آج میں آپ لوگوں کے سامنے جو ہسٹری رکھنے والا ہوں وہ ہسٹری تاریخ اندلس میں بھی لکھی ہوئی ہے اور دا ہسٹری آف دا اولڈ اسپین میں بھی لکھی ہوئی ہے۔ وہ ہسٹری یہ ہے کہ اپریل جو ہے وہ ایک لاطینی زبان کا لفظ ہے جو اپریس یا پھر اپریل سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے کلی کا کوپل سے پھٹنا، یعنی کہ پھول کا کھلنا۔ اس دن جو ہے وہ قدیمی رومی لوگ جو ہے وہ اپنے دیوتا کی عبادت کرتے تھے اور شراب پی کے مختلف قسم کے مذاق کرتے تھے، جس سے ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ان کا دیوتا خوش ہوتا ہے اور یہ انہیں مختلف چیزیں دیتا ہے۔ اسی طریقے سے جب اسپین جو آج کا ہے، جسے ہم ہسٹری کی کتابوں میں اندلس کے نام سے جانتے ہیں، میں مسلمانوں کا آہستہ آہستہ خاتمہ کرنا شروع کیا عیسائیوں نے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ کوئی بھی مسلمان باقی نہیں رہا۔ جو مسلمان بچ گئے تھے انہوں نے مسلم علاقوں سے تجاوز کر کے دوسرے علاقوں میں چلے گئے۔ مسلمانوں نے اپنے گلوں میں سلیب لٹکا لی اور اپنا نام بدل کر اسپین میں رہنے لگے۔ مسلمانوں کا وہاں اتنی بے دردی سے خون بہایا گیا کہ وہاں کی دیواریں سرخ یاقوت کا منظر پیش کرتی تھی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ جب عیسائی جرنیلوں کے گھوڑے گلیوں میں داخل ہوتے تھے جہاں مسلمان رہتے تھے تو ان کی گھٹنے خون تک رنگریز ہوتے تھے۔ تو آخر میں جب کوئی مسلمان بظاہر باقی نہیں رہا تو غرناطہ کے اندر عیسائیوں نے اعلان کیا کہ اگر کوئی مسلمان اندلس میں باقی ہے تو ہم اسے ایک آخری موقع دے رہے ہیں، ہم اسے قتل نہیں کریں گے، ہم انہیں یہ موقع دے رہے ہیں کہ وہ آئیں اور غرناطہ میں سارے کے سارے مسلمان جمع ہو جائیں۔ ہم یہاں پر ایک بحری جہاز منگوائیں گے جو مسلمانوں کو اسپین سے نکال کر کسی اور مسلم خطے کی طرف لے جائے گا جہاں پر وہ اپنی زندگی خوش و خرم طریقے سے گزار سکیں۔ مسلمانوں کو اس پر یقین نہ آیا، مسلمان اپنے گھروں سے باہر نہیں آئے، مگر کچھ دنوں بعد غرناطہ کے مقام پر ایک بحری جہاز آ گیا۔ مسلمانوں کو یقین ہو گیا کہ واقعی جو عیسائیوں نے ہم سے وعدہ کیا ہے وہ برحق ہے۔ آہستہ آہستہ مسلمان جو عیسائی روپ دھار چکے تھے اپنے گھروں سے باہر آنے لگے اور اس بات کا اعلان کرنے لگے کہ ہاں ہم مسلمان ہیں اور ہم امن چاہتے ہیں، آپ ہمیں غرناطہ سے لے جائیے۔ مسلمانوں کو اس بحری جہاز میں بھرا گیا اور اسے وہاں سے روانہ کر دیا گیا۔ جب وہ بحری جہاز بیچ سمندر میں پہنچا تو وہاں پر اعلان ہوا کہ ان بدبختوں کو، ان بے وقوفوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ آج 1 اپریل ہے، یعنی کہ اپریل فول ڈے ہے۔ تو مسلمان اس پر حیران ہوئے اور ان لوگوں نے بیچ سمندر میں تمام کے تمام مسلمانوں کو آہستہ آہستہ دھکے دے کے غرق کر دیا، اور یوں اسپین سے تمام کے تمام مسلمانوں کا خاتمہ ہو گیا۔ اور یہ دن جو اپریل فول جو ہے وہ رومی لوگ اپنے دیوتا کی عبادت میں، اس کی جو ہے وہ پوجا میں شراب پی کر ہنسی مذاق میں گزارے کرتے تھے، وہ مسلمانوں کی طرف ٹرانسفر ہو گیا، اور اس دن مسلمانوں کو فول بنا کر ان کا قتل عام کیا گیا۔ پھر یہ میڈیا کے ذریعے آہستہ آہستہ جو ہے وہ یورپ میں آیا، پھر یورپ سے پوری کی پوری دنیا پر چھا گیا۔ مگر یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت تو میڈیا کا وجود ہی نہیں تھا، تو پھر یہ کیسے ہوا؟
اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ آج جو اخبار جو ایک نیوز کی شکل ہے، پرانے زمانے میں تاریخی کتب ہر 3 سے 4 ماہ بعد لکھی جاتی تھی، جو ایک اخبار کی صورت ہوتی تھی جس میں تمام کے تمام واقعات ذکر ہوتے تھے۔ اسی طریقے سے جب آج سے 500 سال پہلے غرناطہ کی تاریخ لکھی گئی تھی تو اس کے اندر اس واقعے کا ذکر اپریل فول کے ساتھ کیا گیا۔ اس کے بعد یہ واقعہ چلتا رہا، سینہ بسینہ چلتا رہا۔ پھر جب میڈیا کا دور آیا تو میڈیا نے اسے اٹھایا، مگر اس کی صورت بدل ڈالی، کیونکہ آج دنیا کا 95% میڈیا 6 کمپنیوں کی ملکیت ہے، اور وہ 6 کمپنیوں کے جو مالکان ہیں وہ یہودی ہیں۔ تو اسی طریقے سے اس دن کو پروموٹ کیا گیا کہ اس دن شغل کیا جاتا ہے، مذاق کیا جاتا ہے، ہنسی مذاق کیا جاتا ہے، اور اس کی اوریجنل ہسٹری آج تک لوگوں کے سامنے نہیں رکھی گئی، کیونکہ ایک بدی بات ہے، ایک عام سی بات ہے، جب بھی کوئی دن بنایا جائے گا تو اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ہسٹری ضرور ہوگی۔ تو اپریل فول کے پیچھے ہسٹری مسلمانوں کا قتل عام ہے، اور اگر ہم قرآن و حدیث کی صورت سے بھی دیکھیں تو پھر بھی یہ حرام ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے جو مشکات المصابیح کی دوسری جلد میں کتاب الآداب میں لکھی ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان جو ہے وہ بزدل بھی ہو سکتا ہے مگر وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، او کما قال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ آج ہم یہود و نصارہ کی کس طرح سے تقلید کرنے لگ گئے، اور یہ بھی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس دنیا میں جس قوم کی پیروی کرے گا وہ بروز محشر اسی کام میں اٹھایا جائے گا، اور جس قوم کی آج ہم پیروی کر رہے ہیں وہ مسلمان نہیں، اس لیے وہ جنت کے لیے نہیں اٹھائے جائیں گے۔ تو یہاں پہ اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ آخر میں آپ لوگوں سے یہی کہنا چاہوں گا کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اس دن کئی مسلمان یہ عمل کرنے سے بچ جائیں اور انہیں یہود و نصارہ کا اصل چہرہ نظر آئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔